اسی سورہ بنی اسرائیل میں 79 آیت ہے اور دل کے کانوں سے سننے والی آیت ہے، یعنی محبت سے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام 5 وقت نماز کے علاوہ تہجد بھی ادا فرماتے تھے۔ ہمارے لیے تہجد پڑھنا حضور کی سنت ہے، لیکن حضور پر یہ زائد تھا، یعنی لازم تھی، سرکار ضرور پڑھتے تھے۔ فرمایا آپ تہجد ادا فرمائیں، یہ خصوصاً آپ کے لیے اضافی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد ہوا، یہ سننے والی چیز ہے، وہ بھی سننے والا ہی، سارا قرآن ہی سننے والا ہے۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، ارشاد کیا ہے، عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب مقام محمود سمجھیے کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اب تھوڑا سا ڈیٹیل سے میں سمجھاتا ہوں، احادیث کا خلاصہ۔ قیامت کا دن ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یار سفارش کے لیے کسی کے پاس جاؤ، کسی کو ڈھونڈو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر۔ اب انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے سب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ سب کہہ رہے تھے اذهبوا الی غیری، اور حضور کیا کہیں گے؟ انا لہا، ہاں بھائی اس کام کے لیے میں ہوں۔ آج جب سب منع کر رہے ہیں نا تو شفاعت کے لیے میں ہوں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا۔ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، قسم خدا کی یہی حال آپ کا۔ سارے انکار کر رہے ہیں، سبھی انکار کر رہے ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اب حضور کے پاس آ گئے سب، اور آ کر کیا کہیں گے؟ تاجدار بریلی کا انداز پھر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ یہ اب حضور جب شفاعت کریں گے سر انور سجدے میں رکھیں گے۔ حضور کا سر انور کس کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔